بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان و بدیع عروض کے کورس کا لیکچر نمبر 17 ہے اور اس میں ہم مجاز مرسل پر بحث کریں گے۔ ہمارے لیکچر کا عنوان ہے مجاز مرسل حصہ دوم۔ چونکہ کل کے لیکچر میں یعنی لیکچر نمبر 16 میں ہم نے مجاز مرسل پر بحث کا آغاز کیا ہے۔ کل ہم نے مجاز مرسل کی تعریفیں پڑھیں اور مجاز مرسل کی چند اقسام یا صورتوں کا مطالعہ کیا۔ آج کے لیکچر میں ہم مجاز مرسل کی مزید اقسام پڑھیں گے یا مزید صورتوں کا مطالعہ کریں گے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے مجاز مرسل کی تعریف پڑھی اور تعریف میں ہم نے یہ پڑھا کہ مجاز مرسل میں لفظ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ مجاز مرسل میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی جو ہوتے ہیں ان کا آپس میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور تعلق ہوتا ہے۔ یہ ہم نے کل پڑھا۔ چونکہ آج کا لیکچر ہمارا کل کے لیکچر کا تسلسل ہے، کنٹینیویشن ہے، لہذا آج کے لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ کل کا لیکچر بھی سن لیں اور دیکھ لیں تاکہ آپ کو مجاز مرسل کی بہتر انداز میں سمجھ جو ہے وہ آ سکے۔ تو کل ہم نے مجاز مرسل کی تعریف پڑھی، اس کے بعد ہم مجاز مرسل کی صورتوں کی طرف بڑھے تو وہاں ہم نے جو صورت مجاز مرسل کی کل پڑھی ہیں ان میں ہم نے پہلی صورت یہ پڑھی ہے کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ یہ صورت اور اس کی مثالیں ہم نے کل کے لیکچر میں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مسبب یا نتیجہ بول کر سبب مراد لینا، یہ جو ہے یہ مجاز مرسل کی دوسری صورت ہے یا دوسری قسم ہے، اس کا مطالعہ بھی ہم کل کے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ اس کے بعد مجاز مرسل کی تیسری قسم جز بول کر کل مراد لینا، اس کا مطالعہ بھی کل کے لیکچر میں ہو چکا ہے۔ اور مجاز مرسل کی چوتھی قسم کل بول کر جز مراد لینا، یہ بھی ہم کل کے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے مجاز مرسل کی پانچویں قسم سے، جو ہے ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ اس وقت ہم ظرف بول کر مظروف مراد لینا اس صورت کا، اس قسم کا مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد ہم مظروف بول کر ظرف مراد لینے کا بھی مطالعہ کریں گے۔ ظرف بول کر مظروف مراد لینا، اب اس پر آپ غور کریں کہ یہاں دو لفظ آپ کے سامنے آگے ہیں، ایک لفظ ظرف ہے اور ایک لفظ مظروف ہے۔ عربی کے الفاظ ہیں، عربی میں برتن کو ظرف کہا جاتا ہے اور اس برتن کے اندر جو چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو مظروف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے تو وہ گلاس ظرف ہوگا اور پانی مظروف ہوگا۔ اگر کسی بوتل میں کوئی مشروب پڑا ہوا ہے، کوئی شربت پڑا ہوا ہے تو وہ مشروب یا شربت جو ہوگا وہ مظروف ہوگا اور وہ جو بوتل ہوگی وہ ظرف ہوگا۔ تو ظرف اور مظروف یہ ہے، کسی پلیٹ میں یا کسی برتن میں سالن پڑا ہوا ہے تو وہ برتن یا پلیٹ جو ہے اس کو ظرف کہیں گے اور اس کے اندر جو سالن پڑا ہوا ہے تو اس کو مظروف کہیں گے۔ تو ظرف اور مظروف۔ اب مجاز مرسل کی یہ صورت جو ہمارے سامنے ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بات تو مظروف کی کر رہے ہوتے ہیں لیکن نام ہم ظرف کا لیتے ہیں، یعنی بات تو ہم اس چیز کی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو برتن میں پڑی ہوئی ہے لیکن نام ہم برتن کا لیتے ہیں۔ مزید وضاحت مثالوں سے ہو رہی ہے کہ بوتل پی لو، پہلی مثال جو نثر کی ہے وہ ہے بوتل پی لو۔ کسی آدمی سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بوتل پی لو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بوتل کو پیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بوتل کے اندر جو مشروب ہے، جو ڈرنک ہے، جو شربت ہے اس کو پیا جائے۔ یعنی آپ اس کو بوتل پینے کا نہیں کہہ رہے ہوتے، آپ شربت پینے کا کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن نام آپ بوتل کا لیتے ہیں، یعنی نام آپ بوتل کا یعنی ظرف کا لیتے ہیں اور بات آپ مظروف کی یعنی شربت کی کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ہوئی نثری مثال۔ اس کے بعد شعری مثال دیکھیں۔ شعری مثال جو ہے یہ مثنوی سحر البیان جو کہ میر حسن کی مثنوی ہے، اس سے ہم نے یہ شعر لیا ہے اور شعر یہ ہے کہ پلا ساقیا ساغر بے نظیر پھنسی دام ہجراں میں بدر منیر۔ اب یہاں پر آپ ایک لفظ پہ غور کریں، جو مجاز مرسل کا لفظ ہے اس شعر میں وہ لفظ ساغر ہے اور ساغر کہتے ہیں پیالے کو۔ یہاں شاعر ساقی سے تقاضا کر رہا ہے کہ پلا ساقیا ساغر بے نظیر، یعنی شاعر ساقی سے مطالبہ کر رہا ہے، فرمائش کر رہا ہے، اس سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے ساغر یعنی پیالہ پلایا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ساغر نہیں پلایا جاتا، ساغر کے اندر جو شراب ہوتی ہے وہ پلائی جاتی ہے، لہذا یہاں نام ساغر کا لیا جا رہا ہے لیکن بات ہو رہی ہے شراب کی۔ ساغر ظرف ہے، اس کا نام لیا جا رہا ہے اور شراب مظروف ہے، بات اصل میں اس کی جا رہی ہے۔ تو یہ ظرف بول کر مظروف مراد
لینے کی مثال ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی جو مجاز مرسل کی قسم ہمارے سامنے آ رہی ہے، مضروف بول کر ظرف مراد لینا، یعنی وہاں ہم نے نام ظرف کا لیا تھا اور مراد ہماری مظروف سے تھی، یہاں ہم نام مظروف کا لیں گے اور بات ہم ظرف کی کریں گے۔ تو مظروف بول کر ظرف مراد لینا، اس کی پہلی مثال پر آپ غور کریں کہ آگ پر دودھ رکھ دو۔ کوئی کسی سے کہتا ہے کہ آگ پر دودھ رکھ دو۔ اب آگ پر دودھ نہیں رکھا جاتا بلکہ دودھ کا برتن رکھا جاتا ہے۔ جس برتن میں دودھ پڑا ہوتا ہے وہ برتن آگ پہ رکھا جائے گا، لہذا آگ پر دودھ رکھ دو کا مطلب یہ ہے کہ وہ برتن آگ پہ رکھ دو کہ جس میں دودھ پڑا ہوا ہے، یعنی نام ہم نے دودھ کا لیا یعنی مظروف کا لیا، لیکن مراد ہماری کس سے ہے؟ اس برتن سے ہے یا ظرف سے ہے کہ جس میں دودھ پڑا ہوا ہے۔ اس سے ملتی جلتی اگلی مثال پر بھی آپ غور کریں کہ سالن ڈھانپ دو۔ یہاں سالن ڈھانپ دو کا مطلب یہ ہے کہ اس برتن کو ڈھانپ دو کہ جس میں سالن پڑا ہوا ہے۔ گویا ہم نے برتن کو ڈھانپنے کی بات کی ہے لیکن نام ہم نے سالن کا لیا ہے، بات ہم نے ظرف کی ہے لیکن نام ہم نے مظروف کا لیا ہے۔ اب شعری مثال دیکھیں ظرف مظروف بول کر ظرف مراد لینے کی، اور شعری مثال یہ ہے کہ تیری چشم مست سے ساقیہ یہ سیاہ مست جنو ہوا کہ مئے دو آشتہ طاق پر جو دھری تھی یوں ہی دھری رہی۔ اب اس میں مئے دو آشتہ یعنی شراب کا ذکر ہو رہا ہے کہ شراب طاق پر دھری تھی۔ اب ظاہر ہے کہ شراب کو طاق پر نہیں دھرا جائے گا، شراب طاق پہ دھری ہوئی نہیں ہوگی، بلکہ شراب کا برتن یعنی جس برتن میں شراب ہے وہ برتن یا وہ بوتل طاق پہ رکھی جاتی ہے یا دھری جاتی ہے، شراب طاق پہ نہیں دھری جا سکتی۔ یعنی یہاں نام شراب کا لیا جا رہا ہے یعنی مظروف کا لیا جا رہا ہے، لیکن بات ہو رہی ہے ظرف کی یعنی شراب کی بوتل کی۔ تو یہ مثال ہو گئی مظروف بول کر ظرف مراد لینے کی۔ مجاز مرسل کی ساتویں قسم ہے وہ ہے ماضی کی حالت بول کر حال کی حالت مراد لینا۔ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی عہدے پر متمکن ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ان کا وہ عہدہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، سبکدوش ہو جاتے ہیں اپنے عہدے سے، لیکن سبکدوش ہونے کے بعد بھی انہیں اسی عہدے سے اور اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں آپ مثال دیکھیں کہ کرنل، سابق کرنل، چیئرمین، ناظم وغیرہ کو کرنل صاحب، چیئرمین صاحب یا ناظم صاحب کہنا، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ پہلے کرنل تھا یا چیئرمین تھا یا ناظم تھا، کرنل تھا، چیئرمین تھا یا ناظم تھا، اب وہ کرنل، چیئرمین یا ناظم کے عہدے پر نہیں رہا، لیکن آج بھی اسے لوگ کرنل صاحب کہتے ہیں، چیئرمین صاحب کہتے ہیں یا ناظم صاحب کہتے ہیں، یا کسی محکمے میں کوئی آدمی ڈائریکٹر تھا تو اس کو وہ اس عہدے سے ریٹائر ہو چکا ہے، لیکن ریٹائر ہونے کے بعد بھی اسے لوگ ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں۔ تو یہ ماضی کی حالت بول کر حال کی حالت مراد لینا۔ اب کسی سابق کرنل کو، ریٹائرڈ کرنل کو آپ کرنل کہتے ہیں تو کرنل تو وہ ماضی میں تھا، حال میں تو وہ کرنل نہیں رہا لیکن آپ اس کو کرنل کہتے ہیں۔ کسی سابق چیئرمین کو آپ چیئرمین کہتے ہیں تو چیئرمین تو وہ ماضی میں تھا، حال میں تو وہ چیئرمین نہیں رہا لیکن آپ اس کو چیئرمین کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی سابق ناظم کو، کسی ریٹائرڈ ڈائریکٹر کو آپ جب ناظم یا ڈائریکٹر کہتے ہیں تو گویا موجودہ دور میں، موجودہ زمانے میں آپ اس کو ماضی کے زمانے کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی مجاز مرسل کی ایک صورت ہے، اور ماضی کی حالت بول کر حال کی حالت مراد لینا جو ہے اس زمرے میں یہ آتا ہے۔ اب اس کی شعری مثال جو ہے اس پر آپ غور کریں، اور شعر ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ عطا کی وہ مٹی کو عقل و تمیز، ہوئی شکل یوسف جو ہر دل عزیز۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت ہر دل عزیز ہو گئی اور مٹی کو عقل و تمیز عطا ہو گئی۔ یہاں جو مجاز مرسل کا لفظ ہے وہ لفظ مٹی ہے، اور یہ مٹی یا خاک جو ہے، انسان کا وجود جو ہے وہ مٹی سے یا خاک سے بنا ہے، لہذا انسان کے وجود کی یا انسان کی جو ماضی کی حالت ہے وہ مٹی یا خاک ہے۔ تو یہاں انسان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن انسان کے لیے مٹی کا یا خاک کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ مٹی انسان کی جو ماضی کی حالت ہے وہ ہے، اور گوشت پوش کا بدن جو ہے وہ انسان کے حال کی حالت ہے۔ یہاں حال کے انسان کے لیے ماضی کی حالت یعنی مٹی کا لفظ شاعر نے استعمال کر دیا، اور اس طرح ماضی کی حالت بول کر حال کی حالت مراد لینے کی جو مجاز مرسل کی صورت ہے وہ صورت
اس شعر میں پیدا ہو گئی۔ آگے دوسرا شعر بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ کیا کیا تو نے کہ عالم میں تلاتم ہے، غضب کی ایک مشت خاک زیر آسماں رکھتی، غضب کی ایک مشت خاک زیر آسماں رکھ دی۔ اب اس شعر میں یہ کہا گیا ہے کہ مشت خاک اللہ نے آسمان کے نیچے رکھ دی، یعنی زمین پر رکھ دی۔ یہاں مجاز مرسل کی جو ترکیب ہے، جس ترکیب سے مجاز مرسل کی حالت پیدا ہوئی ہے یا کیفیت پیدا ہوئی ہے شعر میں، وہ ترکیب مشت خاک ہے۔ مشت کہتے ہیں فارسی میں مٹھی کو، اور خاک کہتے ہیں مٹی کو۔ تو مشت خاک کا مطلب ہے ایک مٹھی بھر مٹی۔ اب یہاں مشت خاک کی جو ترکیب ہے یا مٹھی بھر مٹی کی جو ترکیب ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انسان کو مشت خاک کہا جاتا ہے چونکہ انسان مٹی سے بنا ہے، لہذا یہاں بات تو انسان کی ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے ترکیب مشت خاک کی استعمال ہوگی، مٹھی بھر مٹی۔ تو مٹھی بھر مٹی انسان ماضی میں تھا، حال میں انسان گوشت پوش کا انسان ہے، لہذا یہاں انسان کے لیے اس کی ماضی کی حالت یعنی مشت خاک کی ترکیب استعمال کی گئی ہے، اور یہ بھی ماضی کی حالت بول کر حال کی حالت مراد لینے کی۔ 8ویں صورت جو ہمارے حاصل کی آ گئی ہے وہ ہے مستقبل کی حالت بول کر حال کی حالت مراد لینا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم حال کی بات کر رہے ہیں کسی کی، لیکن اس کے لیے لفظ جو ہم بول رہے ہیں وہ مستقبل کا بول رہے ہیں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ میڈیکل کے طالب علم کو ڈاکٹر کہنا۔ میڈیکل کا طالب علم جو ہے وہ اس وقت ڈاکٹر نہیں ہے، وہ مستقبل میں ڈاکٹر ہوگا، لیکن ہم ابھی سے اگر اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں تو یہ مستقبل کی حالت بول کر حال کی حالت مراد لینے والی مثال ہے، اور یہ مجاز مرسل ہے۔ اس کے بعد دوسری جو مثال ہے مستقبل کی حالت بول کر حال کی حالت مراد لینے کی، تو وہ یہ شعر ہے کہ بیدار ہیں سب ایک بھی شفقت نہیں کرتا، سچ ہے کوئی مردے سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ایک مرثیہ کا شعر ہے، اور اس کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ صغریٰ بیمار تھیں، اور بیماری کی حالت میں وہ یہ شکوہ کر رہی تھیں کہ بیدار ہیں سب ایک بھی شفقت نہیں کرتا، سچ ہے کوئی مردے سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی مجھ سے سارے لوگ بیدار ہو چکے ہیں اور مجھ پر کوئی بھی شفقت نہیں کرتا، اور یہ سچ کسی نے کہا ہے کہ کوئی بھی مردے سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی یہاں پر مردہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا بیماری کی وجہ سے۔ تو کسی آدمی کو اگر بیماری کی وجہ سے مردہ کہیں گے، یعنی بس وہ مردہ ہے، یعنی مرنے والا ہے، موت کے قریب ہے، تو اسے ہم اگر مردہ کہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت مردہ نہیں ہے، وہ مستقبل میں مردہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم مستقبل کی حالت بول رہے ہیں، مستقبل کی حالت کا نام لے رہے ہیں اور حال کی حالت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ شعر بھی مجاز مرسل کی اس قسم کی یعنی مستقبل کی حالت بول کر حال کی حالت مراد لینے کی ایک مثال ہے۔ آگے نویں صورت یا نویں قسم جو مجاز مرسل کی ہمارے سامنے آ گئی ہے وہ ہے اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ مراد لینا، اور اس کے لیے جو مثال ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ قلم کا رتبہ تلوار سے بلند ہے، قلم کا رتبہ تلوار سے بلند ہے۔ اب اس مثال میں آپ دو لفظوں پر غور کریں، لفظ قلم پر اور لفظ تلوار پر۔ اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ مراد لینا، اعلیٰ جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کسی اوزار کو، کسی ہتھیار کو، یعنی وہ چیز کہ جس سے کوئی کام کیا جاتا ہے، اور صاحب اعلیٰ وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس وہ اعلیٰ ہو اور اس سے وہ کام کرے۔ تو بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں صاحب اعلیٰ کی، لیکن نام لیتے ہیں ہم آلے کا، یعنی قلم اور تلوار کی جو مثال آپ کے سامنے آ گئی، قلم بھی ایک آلہ ہے، تلوار بھی ایک آلہ ہے، اور کہنے والے نے یہاں یہ کہا کہ قلم کا رتبہ، قلم کا مرتبہ، قلم کا مقام جو ہے وہ تلوار سے بلند ہے۔ اب یہاں قلم اور تلوار، قلم بھی ایک آلہ ہے، تلوار بھی ایک آلہ ہے، ان دو آلوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ آلے چلانے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ قلم سے مراد یہاں اہل قلم ہے، اور تلوار سے مراد یہاں اہل سیف ہیں، یعنی تلوار والے ہیں۔ قلم سے مراد قلم والے یعنی عالم ہیں، اور تلوار سے مراد یہاں تلوار والے یعنی جنگجو اور لڑنے والے ہیں۔ تو کہنے والے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قلم کا رتبہ تلوار سے بلند ہے، بلکہ کہنے والے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ قلم استعمال کرنے والے یعنی عالم جو ہیں ان کا مرتبہ تلوار استعمال کرنے والوں یعنی لڑنے والوں، جنگیں لڑنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ تو گویا یہاں آلے کا نام لیا گیا، لیکن بات کی گئی صاحب آلہ کی۔ تو یہ چند مثالیں تھیں مجاز مرسل کی، کچھ مثالیں آپ نے کل پڑھی، کچھ آپ نے آج پڑھی، اور اس کے بعد ہم
علم بیان میں اگلے ٹاپک کے ساتھ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے اور وہاں بحث ہوگی۔ اللہ حافظ۔